الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا انسان ہے، چاہے کوئی بڑا انسان ہے، چاہے کوئی اچھا انسان ہے، چاہے کوئی برا انسان ہے، تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے. دشمن چاہے جتنا حقیر ہو، جتنا کمزور ہو، تو وہ اپنے مخالف کو دکھ اور تکلیف پہنچا کے ہی رہتا ہے. سامنے اگر ہمت نہ ہو تو پسے پشت صحیح، اور کچھ بھی نہ ہو تو گالم گلوچ کے ساتھ بھی اسے تکلیف پہنچاتا ہے. تو آج میں پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام اور یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ دشمن سے بچنے کے لیے دو کام کرنے ہیں. جب تم دو کام کرو گے تو ہر قسم کے دشمن سے اللہ تمہیں بچا لے گا اور تمہارے دشمن کو اللہ مغلوب کر دے گا. تو یہ دو وظیفے سمجھ لو، دو کام سمجھ لو، دو نسخے سمجھ لو. تو قرآن مقدس نے یہ دو کام بتلائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دو کام کرتا رہے تو اس کا دشمن اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا اور کبھی اس بندے پہ وہ غالب بھی نہیں آ سکتا. ایک ہے صبر، دشمن کی ایذا اور تکلیف پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے.
انتقام کی فکر نہیں کرنی کہ میں اس سے بدلہ لوں، انتقام لوں، کیونکہ انتقام کی فکر یہ ایک مستقل عذاب ہے۔ تو جب تم صبر کرو گے تو یہ پہلا کام ہے تمہارا۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب انسان یہ دو کام کرے گا تو قرآن شاہد ہے اس بات پہ، اور تجربہ بھی شاہد ہوگا کہ اس بندے کو کوئی دشمن کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور وہ کبھی اس بندے پہ غالب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اب قرآن کا ذرا ترجمہ کرتے ہیں، اسی بات کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کو رب کی توحید کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کریم کی وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں، مگر مکہ کے لوگ حضور کو تکلیفیں دیتے ہیں، ماننے کی بجائے برے برے لفظوں کے ساتھ حضور کو یاد کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آخر تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ یار میں ان کے فائدے کے لیے انہیں پیغام توحید سنا رہا ہوں، ان کے فائدے کے لیے میں اللہ کی طرف انہیں بلا رہا ہوں، ان کے فائدے کے لیے میں انہیں تبلیغ کر رہا ہوں، بجائے ماننے کے یہ الٹا مجھے گالیاں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو آخر دکھ تو ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ یہ میرے الٹا دشمن جان کے بن گئے ہیں، حالانکہ میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں پھر بھی یہ میرے دشمن بن گئے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ دشمنی میں کمی نہیں کرتے، مخالفت میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو دشمنوں سے بچنے کے لیے دو کام کرنے کا حکم دیا۔ کتنے کام کرنے؟ پہلا کام فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاصبر، صبر کرو ان کی باتوں پہ۔ کیا کرو؟ فاصبر علی ما یقولون۔ میرے پیغمبر جو یہ باتیں کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، ایذائیں پہنچانے کے لیے، کہ کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کوئی بات کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ ان کی تکلیفوں کی پرواہ نہ کیجئے، فاصبر علی ما یقولون۔ آپ کا کام ہے صبر کرنا، آپ کا کام ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو ان کی تکلیفوں سے میں خدا تمہیں بچا لوں گا، میں اللہ تمہیں محفوظ فرما لوں گا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ آپ کا کچھ بگاڑ۔ تو یہ پہلا کام کرنا ہے، دشمن کی تکلیف پہ آپ نے صبر کرنا ہے، انتقام کی فکر میں نہیں پڑنا۔ اگر زیادہ دل دکھی ہونے لگے، اللہ فرماتے ہیں پھر دوسرا کام تم نے ساتھ ساتھ کر لینا ہے، وہ یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَسَبِّحْ، اپنے رب کی
تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کیجئے میرے پیغمبر۔ آپ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو جائیے، آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیے۔ جب رب کی یاد میں مشغول ہوں گے تمہارا دھیان ان سے ہٹ جائے گا، ان کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہٹ جائے گا، تمہارا دھیان رب کی طرف لگ جائے گا، اور تمہارا دھیان جب رب کی طرف لگے گا تو پھر تمہیں واضح یقین ہو جائے گا کہ کوئی مصیبت بھی میرے اوپر نہیں آ سکتی مگر میرے اللہ کی مشیت کے ساتھ، سبحان اللہ، مگر میرے اللہ کی مرضی اور ارادے کے ساتھ آئے گی۔ اور کوئی مصیبت اللہ کی مشیت کے ساتھ آ جائے تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت کے علاوہ نہیں ہوتا، کیونکہ کان اللہ علیمًا حکیما، اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمتوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، حکمتوں کا، اس لیے اس کا کوئی کام بھی حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ جب تم رب کی یاد میں مشغول ہو جاؤ گے تو ساروں کے دکھ اور تکلیفیں تم سے ہٹ جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ کیسا پیارا نسخہ اللہ پاک نے بتلایا ہے دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے۔ اور مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے پاک پیغمبر، وَلَقَدْ، مجھے اپنی ذات تقدس کی قسم ہے، نعلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں میرے پاک پیغمبر، انہم ضیق صدروں کا، کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہوگا، بما یقولون، ان کی بکواسوں سے، بما یقولون، حضرت صاحب معنی کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے پیغمبر اسا ڈاڈھا جان دے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اسا ڈاڈھا جان دے ہیں کہ تیرا سینہ تنگ ہوندا ہو سی، بِمَا يَقُولُونَ، انہاں دیاں گلاں دی وجہ تو، جڑیاں یہ گلاں کردے نا روز تیرے بارے دے اندر، کدے کہتے نے پیو دادے دے مذہب نو چھوڑ کے نواں دین کڈ لیا، بھائی بھائی نو آپس میں اس میں لڑا دیا ہے، اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، وطن سے بے وطن کرا رہا ہے، کبھی کوئی بات تیرے خلاف کہتے ہیں، کبھی کوئی بات۔ میرے پیغمبر ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یضیق و صدروں کا، ان کی باتوں سے اور ان کی ان برے کلمات سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہوگا۔ میرے پیغمبر اس تنگی کا علاج ہم تمہیں بتاتے ہیں، اللہ کیا کروں؟ فرمایا سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میرے پیغمبر جب دل تنگ ہونے لگے نا ان کی ایذاؤں سے تو اپنے رب کی تسبیحیں پڑھ لیا، سبحان اللہ، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیا کرو، وکن من الساجدین، اور سجدے میں گر جایا کرو، رب تمہاری ساری تکلیفوں کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا کام میرے پیغمبر فاصبر، صبر کرنا ہے، دوسرا کام سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیحیں پڑھنی ہے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، بعض علماء کہتے ہیں سبح بحمد ربک سے معنی مراد ہے نماز اپنے رب کی پڑھنی ہے، جیسا کہ آگے اللہ نے نماز کی طرف اشارہ کیا اور بتلایا، فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رب کی تسبیحیں بیان کرنی ہے، سبحان سورج کے اللہ، طلوع ہونے سے، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر آ گئی، آگے فرمایا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز عصر آ گئی۔ کون سی نماز آ گئی؟ قرآن مقدس میں 5 نمازوں کا ثبوت ہے، قرآن مقدس میں 5 جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، توجہ کرو ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر آ گئی،
کیا آ گئی؟ نماز فجر. اور آگے فرمایا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز عصر آ گئی. نماز آگے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں نماز عشاء آ گئی. نماز وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں کے اندر بھی رب کی تسبیح اور حمد بیان کیا کریں. اس میں نماز عشاء آ گئی. فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، پس آپ تسبیح بیان کریں. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے دونوں اطراف میں. دن کے دونوں، نماز ظہر آ گئی، نماز مغرب آ گئی ہے. ایک معنی تو یہ کیا ہے، یہ قرطبی نے کیا ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، من آناء اللیل کے اندر نماز مغرب بھی آ گئی، نماز عشاء بھی آ گئی، اور قبل غروبیا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز ظہر بھی آ گئی، نماز عصر بھی آ گئی. تو پانچوں نمازوں کا قرآن میں کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں جب اس طرح آپ میرے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کریں گے، اس طرح میرے بتائے ہوئے نسخے پہ آپ عمل کریں گے، تو آپ دشمنوں سے نجات پا جائیں گے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، جب اس طرح آپ دو یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کا ترضا کا معنی کر رہا ہوں. لعلک ترضا، آپ ہنسی خوشی سکون کے ساتھ، ترضا خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے. تو گویا اللہ کریم نے دشمنوں کی ایذاؤں سے، دشمنوں کی تکلیفوں سے، طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ اللہ کریم نے فرمایا تم نے ایک کام صبر والا کرنا، اور دوسرا کام فرمایا میں رب کی عبادت اور یاد میں مشغول ہو جانا ہے. جب تم یہ دو کام کرنے لگ جاؤ گے تمہارا دشمن مغلوب ہو جائے گا اور میں اللہ تمہیں غالب کر دوں گا.